بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج میں اپنے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو میں پروگرام شروع کر رہا ہوں وہ مائکروسافٹ آفس پاور پوائنٹ ہے۔ میرے ڈیسک ٹاپ کے اوپر یہ لال کلر کا آئیکن جس کے اندر پی سا بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی یہ موجود ہوگا۔ اگر یہاں پہ موجود نہیں ہو تو آپ اس کو سٹارٹ مینیو میں جا کے وہاں پہ پروگرامز میں آفس کا ایک فولڈر ہوتا ہے مائکروسافٹ آفس، تو وہاں پہ مائکروسافٹ آفس کا یہ پروگرام پڑا ہوگا، وہاں سے اس کو رائٹ کلک کر کے آپ سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ شارٹ کٹ کر لیں۔ ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ کی شارٹ کٹ بن کے آ جائے گی، یہاں سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کس طرح کا یہ ڈائلاگ باکس اس ٹائپ کھلے گا، ٹائٹل کیا آپ یہاں ایڈ کریں۔ یہ مائکروسافٹ آفس پاور پوائنٹ پروگرام ہے، مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسل کی طرح بالکل ملتا جلتا پروگرام ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا فیچر نہیں ہوگا جو آپ نے نہ پڑھا ہو سوائے چند ایک کے جو اس پروگرام کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو صرف 2 یا 3 دن میں ہی آپ کو ختم کرواؤں گا، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے اس کے اندر جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ کر کے دکھانے والا ہوتا ہے، پریکٹیکل، اس میں کوئی چیز پڑھنے والی نہیں ہے۔ میں آج کے لیکچر میں صرف مائکروسافٹ آفس پاور پوائنٹ کا تعارف بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ مائکروسافٹ آفس پاور پوائنٹ ہے کیا، اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا کچھ ہم مطلب فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ آپ لوگوں کو میں نے مائکروسافٹ آفس ورڈ پڑھایا ہے، اس کے اندر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا جتنی بھی انگلش کی کمپوزنگ ہوتی ہے، درخواستیں لکھتے ہیں، پرفارمے، لیٹرز، نوٹیفیکیشن، کوئی بھی چیز ٹائپ کرتے ہیں تو مائکروسافٹ آفس ورڈ جو ہے وہ بہت بہترین اور زبردست پروگرام ہے جو کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد میں مائکروسافٹ ایکسل کے اندر آپ کو لے گیا ہوں۔ ایکسل کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنا بھی حساب کتاب کا کام ہے، اکاؤنٹس کا کام ہے، وہ سارا ایکسل کے اندر ہوتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ جو ہے اس میں کلیے وغیرہ استعمال کر کے اور اپنے کام کے اندر ہم بہت حد تک آسانی لا سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک پاور پوائنٹ کا میں نے اچھا اس سے پہلے میں نے آپ کو ان پیج پڑھایا ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان پیج کے فیچر کیا تھے، اس میں کیا کچھ ہم نے پڑھا ہے۔ ان پیج کے اندر جتنی بھی اردو کی کمپوزنگ ہوتی ہے وہ ساری ان پیج میں ہوتی ہے۔ اب ہر پروگرام چونکہ اپنے ریلیٹڈ چیز رکھتا ہے، اب میں پاور پوائنٹ میں اردو نہیں لکھ سکتا، ورڈ میں اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتا جتنا کہ ایکسل کے اندر حساب کتاب کا ہوتا ہے۔ اسی طرح پاور پوائنٹ یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے کھولا ہوا ہے، سیم دیکھو، ہوم مینیو، انسرٹ، اس میں 2 آپ کو مینیو نئے نظر آ رہے ہیں، اینیمیشنز اور سلائیڈ شو۔ اس کے اندر جسٹ ایک ہی دن کا کام ہے، باقی تو ساری یہ دیکھیں ڈیزائننگ، انسرٹ میں دیکھو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ لوگوں نے نہ پڑھی ہو۔ ہوم مینیو اگر آپ نوٹ کریں تو میرے خیال میں آپ کو ورڈ اور ایکسل کے علاوہ یہاں جو ایکسٹرا چیز کوئی نظر نہیں آ رہی ہوگی، ہر چیز وہی کھڑی ہے، دیکھ لو، کوئی اس میں فارمیٹنگ نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے۔ یہاں سے ادھر ہم فائل نیو کیا کرتے تھے، یہاں پہ ہم سلائیڈ بنائیں گے۔ تو میں پاور پوائنٹ کا پہلے تعارف بتا رہا ہوں۔ آج آپ بے شک اس کے اندر کام کرنا نہ سیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پاور پوائنٹ کا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ آپ سے پاور پوائنٹ کے متعلق پوچھتا ہے کہ بھائی پاور پوائنٹ آپ پڑھے ہو یا استعمال کر رہے ہو تو پاور پوائنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، تو میں اس کی ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آج سے اگر ہم تقریباً کوئی 10-15 سال پیچھے زمانہ طالب علمی میں اگر اپنی بات کروں تو میں جب پڑھا کرتا تھا تو ہمارے جو مکتب سکول ہوا کرتے تھے اس کے اندر ایک پھٹے والے تختہ سیاہ ہوتے تھے اور اس کو سٹینڈ کے ساتھ کھڑا کر کے اسکول کے سین میں کہیں بھی کھڑا کر لیتے تھے اور استاد چاک کے ساتھ اس کو پڑھایا کرتے تھے، مطلب مجھے یاد ہے۔ تو ایک لوہے والا اس کے ساتھ سٹینڈ بھی ہوتا تھا جو بہت ہلکا ہوتا تھا۔ اکثر اوقات ہم اسٹوڈنٹس میں یہ وہ ہوتا تھا جب چھٹی یا تفریح ہوتی تھی نا تو استاد کہتے تھے کہ تختہ سیاہ اٹھا کے اندر رکھنا ہے، تو جو ہلکی چیز ہوتی تھی سٹینڈ مطلب بہت ہلکا ہوتا تھا، تو ایک اسٹوڈنٹ جو کوشش کرتا تھا کہ وہ سٹینڈ اٹھائے اور 2 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تختہ سیاہ اٹھا کے اندر رکھتے تھے۔ شاید آپ بھی اب جانتے ہوں یا آپ پڑھے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا۔ تھوڑا سا ٹیکنالوجی بڑھی اور جدت آئی، ہائی اسکولوں کے اندر آپ اب بھی چلے جائیں،
دیواروں کے اوپر سیمنٹ والے تختہ سیاہ بنے ہوئے ہیں جہاں استاد جو ہے وہ چاک کے ساتھ لکھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. ابھی بھی تقریباً 60% اسکول جو ہیں ان کے اندر یہی سسٹم چل رہا ہے. گورنمنٹ کے جو اسکولز ہیں تھوڑا جدت ٹیکنالوجی بڑی ہے. اب ٹیچر جو ہے تھوڑے سے آج کل آپ کو پتہ ہے نفیس سے ہو گئے ہیں, وہ چاک سے تھوڑے گھبراتے ہیں کہ ہاتھ خراب ہوتے ہیں. تو وائٹ مارکر کا کنسیپٹ آیا, یہ وائٹ بورڈ کے اوپر یہ آپ جو لکھتے ہو پرماننٹ ایک مارکر ہوتا ہے, ایک ڈسٹر والا مارکر ہوتا ہے, اس کے ساتھ تقریباً اچھے کالجز اور اسکولوں کے اندر تو اب چاک والا سسٹم ختم ہے. وائٹ بورڈ کے اوپر وہ موٹے مارکر کے ساتھ جو ہے جو عارضی مارکر ہوتا ہے اس کے ساتھ سمجھاتے ہیں, پھر ڈسٹر کے ساتھ صاف کر لیتے ہیں. تھوڑا سا اب ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے, اب ملٹی میڈیا دور ہے. ملٹی میڈیا مراد یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ پریزنٹیشن اپنی تیار کرتا ہے اور پروجیکٹر کی مدد سے. یہ بڑے کالجز جو ہیں تھوڑے اعلیٰ لیول کے, میں اب نام یہاں نہیں لینا چاہتا, جتنے بھی اچھے کالجز ہیں آپ ادھر اگر جائیں تو وہاں پروجیکٹر پہ پڑھاتے ہیں. تو پہلے ٹیچر جو ہے اپنی پریزنٹیشن بناتا ہے جو بھی لیکچر ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل میں ایک ٹاپک ہے, قائد اعظم ہے, علامہ اقبال ہے, کچھ بھی ہے, تو فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک سیمپل آپ کو دکھا رہا ہوں. جیسے میں نے ایک پریزنٹیشن بنا رکھی ہے کہ جی ہمارے پاس جو پنجاب نوجوان پروگرام سکیم جو ابھی چلی ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان کی, اس حوالے سے میں نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ جو ہے کون کون سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کتنا قرضہ ملے گا, اپلائی کیسے کرنا ہے. یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. اب میں اگر یہ چاک کے ساتھ اس طرح بلیک بورڈ کے اوپر لکھ کے سمجھاتا تو اسٹوڈنٹ کو اتنی زیادہ سمجھ آتی, لیکن اتنی نہ آتی جتنی یہ میں نے ملٹی میڈیا کی مدد سے سمجھائی ہے. اگر میں اس کو زبانی سمجھاتا, یوں کھڑے ہو جاتا اور آپ کو زبانی, جیسے ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں تو آپ میری سکرین جو آپ لوگوں کے سامنے رکی کھڑی ہوگی, کچھ نہیں چل رہا ہوگا جیسے پہلے میں سمجھا رہا ہوتا ہوں, تو آپ میری باتوں سے بور ہو رہے ہوں گے, آپ مطلب صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے. تو اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کر کے دکھاؤں, جیسے سکرین میں شو کر لوں, یہاں پہ جیسے یہ سکرین شو کر رہا ہوں, یہاں پہ آپ کو دکھاؤں جی کہ کون کون سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, پہلے سے موجودہ کاروبار کرنے والے نوجوان یا نیا کاروبار شروع کرنے والے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے اندر جی قرضہ کتنا ملے گا, تو دیکھو نا جی آٹومیٹک سکرین کے اوپر چل رہا ہے, سلائیڈز کی شکل میں سکرول ہو رہا ہے. تو جو سامنے میرے جو حاضرین بیٹھے ہوں گے یا میں ملٹی میڈیا پہ پڑھا رہا ہوں گا وہ متوجہ اسی طرف ہوں گے, ان کا دھیان کسی دوسری طرف نہیں جائے گا. جیسے ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیچر کوئی لمبا ٹاپک لے لیتا ہے, اسٹوڈنٹ بور ہو رہے ہیں, پیچھے ایک دوسرے سے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں, تو یہ سسٹم کم از کم یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ جو ملٹی میڈیا آپ کے سامنے یہ میں چلا رہا ہوں, سکرین جو آپ کے سامنے چل رہی ہے, اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے جی کہ آپ جو بھی یہ کام آپ کے سامنے ہو رہا ہے سکرین کے اوپر ہو رہا ہوگا, جو آپ کے سامنے آڈینس یہ جو حاضرین بیٹھے ہوں گے ان کی توجہ جو کریں گے وہ آپ کی سکرین کی طرف ہی کریں گے. تو قصہ مختصر بتانے کا, یہ لمبی رام کہانی میری چھیڑنے کا یہ تھا کہ پاور پوائنٹ ایسا پروگرام ہے جس کی مدد سے آپ کوئی کسی چیز کے بارے میں بتاتے ہو, آگاہی دیتے ہو, پریزنٹیشن دیتے ہو. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی آج ہماری پریزنٹیشن ہے. پریزنٹیشن مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے, وہ تیار کرتے ہیں, اس کے بارے میں سلائیڈز بناتے ہیں, پھر وہ کالج یا اسکول لیول پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اس کو پیش کرتے ہیں, پریزنٹ کرتے ہیں. جو ڈیٹا انہوں نے پہلے اس طرح یہ بنایا ہوا ہوتا ہے بڑی سکرین ملٹی میڈیا کے اوپر, وہ اٹیچ کر کے اپنے پروجیکٹر کے ساتھ اور پیش کر دیتے ہیں. تو اس پریزنٹیشن کو تیار کرنے میں, اس چیز کو سمجھانے میں, لوگوں تک ڈیلیور کرنے میں جو پروگرام استعمال ہوتا ہے وہ پاور پوائنٹ پروگرام استعمال ہوتا ہے. یہ جو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے کھول کے بیٹھا ہوں, اس میں آپ جو خصوصاً ٹیچرز حضرات ہیں یا جو بندہ کسی کمپنی میں ہے, کسی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے, سامنے اس کے لوگ بیٹھے ہیں, تو وہ اس پاور پوائنٹ کو استعمال کرتے ہوئے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ چاک کے ساتھ تختہ سیاہ پہ لکھے اور مارکر کے ساتھ وائٹ بورڈ پہ لکھے. تو اس کا بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوگا, وہ گھنٹے گھنٹے تو لکھتا رہے گا, پھر آپ کو سمجھائے گا. تو وہ پہلے سے ایک پریزنٹیشن تیار کر لے گا, جیسے یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک سیمپل سا تیار کیا ہے. اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ جی میں ایک قرضے کے بارے میں بتا رہا ہوں, اب لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے, اگر میں چاک کے ساتھ اس کو لکھوں
تو میں گھنٹہ تو یہ لکھتا رہوں گا، پھر نیچے بتاؤں گا، ڈیٹیل بتاؤں گا جی کہ اس طرح لکھیں۔ میں فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ بتا رہا ہوں کہ جی آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور آپ اپلائی کریں، تو یہ ویب سائٹ میں لکھوں گا تو میری کتنی دیر لگ جائے گی، تو یہ میرے لیے پرابلمز ہی پرابلم ہوں گے۔ یہ پرابلم میں نے سالو کرنے کے لیے ایک پہلے سے پریزنٹیشن بنا لی ہے۔ یہ پریزنٹیشن میں نے کیسے بنائی ہے، اس میں کلرڈ کیسے ڈالے ہیں، جتنی اٹریکٹیو پریزنٹیشن ہوگی آپ لوگوں کے سامنے اس کو پریزنٹ کریں گے، آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کا دھیان کسی اور طرف نہیں جائے گا، وہ آپ کسی پریزنٹیشن اسکرین کی طرف دیکھیں گے۔ تو یہ پریزنٹیشن ہم پاور پوائنٹ کے اندر بناتے ہیں، اس میں مختلف طرح کے ٹولز ہیں۔ اس میں جیسے آپ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ایک بلینک پیج لے لیتے تھے اور اسی میں آپ کریٹ کرتے تھے کوئی بھی اپلیکیشن، اس میں آپ نے ایک بلینک سلائیڈ یہاں سے لینی ہے، یہ نیو سلائیڈز کا آپشن بنا پڑا ہے۔ اس کے یہ ساتھ ہی یہ سلائیڈ کے آپشن بنے جاتے ہیں، مطلب جتنی سلائیڈیں آپ ایڈ کرتے جائیں گے یہاں پہ یہ سلائیڈیں ایڈ ہوتی جائیں گی۔ اب ان سلائیڈوں کو ہم پیش کیسے کرتے ہیں، اب ایک تو پہلے بنا لیتے ہیں، بنانے کے بعد ہم اس کو سکرین کے اوپر پیش کرتے ہیں، اپنے کی بورڈ سے F5 کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ سکرین جو ہے آپ کی ملٹی میڈیا کے ساتھ جس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوگی اس طرح سکرین کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ یہاں نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ گھوم گھوم کے آ رہی ہیں اور اس کے اوپر طرح طرح کے ایفیکٹ لگے ہوئے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ یہ آن لائن اپلائی آیا ہے تو یہ نیچے سے یوں سکرول ہو کے آیا ہے، یہ دیکھیں جی اب اپلائی کس طرح کرنا ہے، یوں ایک دم لکھا ہوا نہیں ہے، یوں اپیئر ہوا ہے، جیسے یہ دیکھو موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں طریقوں سے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے آیا ہے، یہ جیسے اب میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک اگلی سلائیڈ پیش کر رہا ہوں تو یہ دیکھو ڈسپلے ہو کے آیا ہے، تو یہ کیسے آیا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ایفیکٹ لگانا۔ یہ ایفیکٹ آپ کے اینیمیشنز کے اندر ہوتے ہیں اور ڈیزائن کے اندر، یہ جس طرح آپ کے یہ بیک گراؤنڈ کے اندر ڈیزائن لگا ہوا ہے، یہ بہت سارے سیمپل پڑے ہیں، میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھو ڈیزائن چینج ہو گیا، یہاں ڈھیر سارے ڈیزائن موجود ہیں، اس طرح کہ آپ ون کلک جسٹ کلک کریں گے ڈیزائن آپ کے بن جائیں گے۔ بہت سارے سیمپلز موجود ہیں یہاں پہ، یہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاور پوائنٹ میں ہونا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں پاور پوائنٹ پڑھاؤں اور آپ کہیں پتہ نہیں پاور پوائنٹ میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کو ایک کنسیپٹ ہی نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا تو میں آج تو آپ کو سلائیڈ بنانا نہیں سکھاتا، آج میں نے جسٹ اس کا تعارف بتایا۔ کل میں ایک ٹاپک لوں گا، جیسے یہ میں نے ایک ٹاپک لیا ہوا تھا یہ قرضے والا، کل میں ایک الگ سا ٹاپک لوں گا، اس کے اوپر میں آپ کو میں اس انداز میں پڑھاؤں گا کہ آپ سمجھو ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور سامنے بیٹھے ہیں، میں ٹیچر ہوں، میرے پاس یہ پاور پوائنٹ جو ہے وہ تختہ سیاہ ہے، تو میں زبانی کھڑے ہو کے آپ کو سمجھاؤں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میں وائٹ بورڈ پہ لکھ کے سمجھاؤں تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گی۔ تو میں آپ کو جو ہے ایسا میں محسوس کرواؤں گا کہ میں وائٹ بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے اور دیکھ رہے ہو، میں یہاں پاور پوائنٹ کے اندر 2-3 سلائیڈز بناؤں گا، ان کے اوپر اسی طرح کا ایفیکٹ لگاؤں گا، پھر آپ لوگوں کو پیش کر کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے میں پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کا ایک جیسے ٹیچر کی طرح ہونا چاہیے۔ مثلا میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں تو میرا سمجھانے کا جو لیول ہے یا انداز ہے یہ آپ کو ایک ٹیچر کی طرح لگ رہا ہوگا، جیسے ایک ٹیچر سمجھاتا ہے۔ تو آپ بھی یہاں پہ کوئی پریزنٹیشن دیں گے، کوئی چیز یہاں پہ سمجھائیں گے تو آپ کا سمجھانے کا انداز ایسا ہو کہ اگلے بندے کے ذہن میں الفاظ جو ہے وہ اترتے جائیں اور وہ سامنے سکرین پہ دیکھے اور آپ کی آواز سنے، جس طرح آپ لوگ ایک ڈاکومنٹری دیکھتے ہو مختلف چینلز پہ کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آڈیو اور ویڈیو میچ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جی میں ایک چیز کے بارے میں سمجھا رہا ہوں، میں فار ایگزامپل مینار پاکستان کے متعلق میں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے، تو میں مینار پاکستان کے متعلق جو بتا رہا ہوں گا آڈیو کی شکل میں وہی میں سکرین پہ اسی طرح دکھا بھی رہا ہوں گا، تو وہ الفاظ کی میچنگ ہوگی، تب مزہ آتا ہے آپ کسی چیز بندے کو سمجھانے میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پہ سلائیڈ بنائیں اور آپ اس کو ایسے پڑھ دیں، یا آپ مختلف نیوز چینلز پہ دیکھتے ہوں گے جیسے خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ تبصرہ کرنے کا ان کا انداز ایسا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے سمجھا رہے ہوتے ہیں، ان کا سمجھانے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ تو پاور پوائنٹ کے اندر جب آپ سلائیڈ بنائیں گے اور اس کو پیش کر کے دکھائیں گے تو آپ کو پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ بھی تھوڑا سا نرالا ہونا چاہیے۔ آج تو میں یہ نہیں کام کر سکوں گا آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ ابھی آپ کو یہ نئے ہو نہیں سمجھ آئے گی۔
کل میں جب ایک ٹاپک لوں گا آپ نے میری ہر چیز کو نا نوٹ کرنا ہے کہ میں سلائیڈ بناتا کیسے ہوں، ایفیکٹ کیسے لگاتا ہوں اس کے اوپر، اور آخری مرحلہ جب میں پیش کر کے دکھاؤں گا تو میرا پیش کرنے کا انداز کیسا ہوگا، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے۔ یہ پاور پوائنٹ کا پروگرام 1 سے 2 دن کے اندر ہم نے آپ لوگوں کو ختم کروانا ہے۔ یہ پھر انشاءاللہ آپ کا یہ آفس کا جو پروگرامز ہیں تقریباً ختم ہو جائیں گے، تو 1 سے 2 دن، بلکہ میں کوشش کروں گا اس کے اوپر 2-3 دن ایکسٹرا لگا لوں گا تاکہ آپ کو اس کی جو سمجھ ہے وہ بہتر سے بہتر انداز میں آئے۔ تو کل انشاءاللہ میں ایک ٹاپک لوں گا، ٹاپک کے اوپر سلائیڈ بناؤں گا، سلائیڈ بنا کے کیسے ایک پیش کر کے دکھاتے ہیں۔ سمجھو آپ لوگوں کے سامنے حاضرین بیٹھے ہیں اور آپ کا یہ پاور پوائنٹ کی جو سلائیڈ آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہے، یہ آپ کا وائٹ بورڈ ہے یا بلیک بورڈ ہے یا ملٹی میڈیا پروجیکٹر آپ نے لگایا ہوا ہے، تو آپ ایک سلائیڈ تیار کر کے اس کو ایفیکٹ لگا کے کیسے پیش کریں گے، یہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا تعارف کافی ہے، تاکہ آپ کو پہلے میرا مقصد تھا کہ میں سمجھا سکوں کہ پاور پوائنٹ ہے کیا چیز۔ اب اس طرح میں کوئی بھی پروگرام شروع کرتا ہوں تو پہلے اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل سے تعارف بتاتا ہوں، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ آخر تک پڑھتے جائیں اور پتہ ہی نہ ہو کہ پاور پوائنٹ میں ہوتا کیا ہے۔ تو امید ہے اب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ پاور پوائنٹ کے اندر ہم کیا پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ آپ اس کو کل انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پاور پوائنٹ ہم نے شروع کیا تھا اور میں نے اس کا بڑی بہتر انداز میں اور تفصیل کے ساتھ اس کا تعارف بتایا تھا۔ آج میں مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے اندر آپ کو پہلی مرتبہ، یعنی کہ آپ فرسٹ ٹائم پاور پوائنٹ میں آ کے کوئی سلائیڈ بنا کے کسی بھی آدمی کے سامنے یا پبلک کے سامنے آپ کیسے پیش کریں گے، میں مختصر سمجھاؤں گا لیکن بہتر انداز میں سمجھاؤں گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے میں سمجھا رہا ہوں، آپ نے توجہ سے آج کچھ پوائنٹس میں نے بتانے ہیں کہ سلائیڈ کیسے چوز کرتے ہیں، سلائیڈ کی اقسام کتنی ہیں، سلائیڈ کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں، اس کے اوپر اینیمیشن کیسے لگاتے ہیں، اور پھر اس کو پیش کیسے کرتے ہیں بڑی اسکرین کے اوپر یا پروجیکٹر کے اوپر۔ تو آپ نے غور سے بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے تو جیسے ہی ہم پاور پوائنٹ اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں سے ایک نیو سلائیڈ پہلے سے ہی مل جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، اگر میں کنٹرول F4 کر کے اس کو کلوز کر دوں، اب یہ میرا پاور پوائنٹ تو کھلا کھڑا ہے لیکن اس میں نیو سلائیڈ نہیں ہے۔ تو میں یہاں سے جس طرح مائکروسافٹ ورڈ میں نیو سلائیڈ ایک چوز کر لیتے تھے، بلینک پریزنٹیشن، اور کریٹ کر لیتے تھے، اس طرح بھی میں چوز کر سکتا ہوں، یا پھر میں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول N نیو، آپ کو جیسے پتہ ہے ہر پروگرام کے اندر اس کی شارٹ کٹ ہے، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ جب آپ پہلی مرتبہ پاور پوائنٹ کھولیں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ سائیڈ پہ ایک سلائیڈ بنی ہوئی ٹائٹل والی مل جائے گی اس طرح۔ اب پاور پوائنٹ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہر ٹاپک کو نئی سلائیڈ پہ بناتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے آپ شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو آپ سب سے پہلے ایک نئی سلائیڈ یا شروع میں جو ڈیفالٹ پہلی سلائیڈ بنائیں گے بسم اللہ سے شروع کر لیں، تو یہاں پہ ہر سلائیڈ جو ہے وہ آپ کی نیو سلائیڈ ہونی چاہیے۔ اب میں آج ایک چھوٹا سا ٹاپک لوں گا، اس کے اوپر صرف میں 2 پوائنٹس لوں گا یا 3، اس کے اوپر سلائیڈ بنا کے پھر میں اس کو پیش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کھلے کہ اس میں کام کیسے ہوتا ہے۔ پہلے میں نے تعارف تو اس کا اچھی طرح بتا چکا ہے، لیکن آج میں اس کے اندر جو ہے سلائیڈ بنانا آپ کو سکھاؤں گا۔ تو میں فار ایگزامپل پہلی ایک میں نے سلائیڈ لے لی ہے، اس کے اوپر یہ اس کا ٹائٹل ہوتا ہے اور یہ سب ٹائٹل، یہ یہاں پہ دیکھیں نا، سلائیڈ کی بہت ساری اقسام ہے کہ آپ کو ٹائٹل والی سلائیڈ چاہیے، ٹائٹل اینڈ کنٹینٹ والی کہ آپ یہاں پہ ٹائٹل بھی لگائیں گے، ساتھ ٹیبل بھی، کو مووی انسرٹ کریں گے، یا سیکشن ہیڈر ہے، 2 کنٹینٹس ہے، کمپیریزن ہے کہ آپ 2 کا آپس میں موازنہ کرا رہے ہیں، صرف ٹائٹل اونلی سلائیڈ چاہیے۔ یہ آپ کے پاس لے آؤٹس پڑے ہیں، یہ دیکھ رہے ہو، اس میں سے آپ کوئی بھی چوز کر لیں، آپ پہلی بھی چوز کر لیں تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، آپ اسی میں بھی سارا کام کر سکتے ہو۔ جیسے ہی ہم پاور پوائنٹ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ پہلی سلائیڈ ڈیفالٹ آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ ٹائٹل ہے، ٹائٹل میں کسی چیز کی ہیڈنگ یا سرخی آپ سمجھ لے دیتے ہیں اور نیچے سب ٹائٹل میں اس کی ڈیٹیل لکھ لیتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ اس کو یہاں سے موو بھی کر سکتا ہوں، یہاں اس کو اٹھا کے رکھ لوں، اس کو یہاں سے پکڑ کے، جیسے جس طرح آپ ٹیبل میں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ٹیکسٹ ڈرا کرتے تھے، ٹیکسٹ ٹیبل،
تو اس طرح یہ سارا کام اس طرح اس کو آپ انکریز بھی کر سکتے ہو، بڑھا بھی سکتے ہو۔ فار ایگزامپل میں اس ٹائٹل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں، یہاں اس کو نا کونے پہ کرسر رکھ کے اس طرح ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل کہ میں پہلی سلائیڈ بنا رہا ہوں بسم اللہ کے نام سے، میں لکھ رہا ہوں یہاں جی ان دا نیم آف اللہ، یا آپ بسم اللہ کا بنا بنایا سیمپل بھی لے سکتے ہیں، ٹیمپلیٹس جیسے جے پی جی کی فارمیٹ میں ہوتا ہے، یہ شاید یہ جس طرح میرے پاس پڑا ہے، یہ میں نے پہلے سے ایک بنا رکھا تھا، یہ میں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے، تو آپ یہ بھی کاپی کر کے لگا سکتے ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہی لے جاتا ہوں کاپی کر کے، یہاں سے میں نے کاپی کی ہے اور میں اس کو اپنے پروگرام اس کو جو میں نے سلائیڈ یہ اپنی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر جا کے میں یہاں لکھنے کی بجائے پیسٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اب میں پیسٹ اسی طرح کروں گا جیسے آپ لوگ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کاپی پیسٹ کرتے ہو، میں سمپلی یہاں پہ کنٹرول وی کا بٹن دباتا ہوں تو یہ دیکھیں پیسٹ ہو گیا۔ اب اس کا بے شک آپ پیچھے یہ جو ٹائٹل ہے آپ وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ یہ جے پی جی کی فائل آ گئی ہے تو آٹومیٹیکلی یہاں اس کو میں کونے پہ کرسر رکھ کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ صرف بسم اللہ آ گئی ہے، یہ میری ایک سلائیڈ بن گئی ہے۔ اب میں نے جب سکرین کے اوپر پیش کر کے دکھانا ہے تو میں F5 کا بٹن دباؤں گا یا رائٹ کلک کر کے یہاں سے پریزنٹ بھی کر سکتا ہوں، سلائیڈ شو بھی کر سکتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کی بورڈ سے F5 کا بٹن دبا کے دکھاؤں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر اس طرح بسم اللہ پہلے ڈسپلے ہو کے آ جائے گی۔ اب یہ سمجھو آپ کا وائٹ بورڈ ہے اور آپ پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو یہ آپ کی کیونکہ ابھی میں نے ایک سلائیڈ بنائی ہے، وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ جی کہ آپ کا اینڈ سلائیڈ شو ہو گیا ہے، پلیز کلک ٹو ایگزٹ، کلک کریں گے تو ایگزٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ اب اگلا ٹاپک لیتے ہیں، مثال کے طور پہ جی آپ قائد اعظم کے متعلق پڑھا رہے ہیں، تو آپ یہ ایک پہلی سلائیڈ تو یہاں پہ بن گئی ہے، آپ نیو سلائیڈ میں جا کے ایک اور سلائیڈ چوز کریں گے۔ اب یہ دیکھیں نا یہ پہلی اور یہ دوسری آ گئی ہے۔ اب جب یہ آپ پیش کریں گے نا تو ترتیب میں پہلی یہ آئے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، ان کی بعد میں آپ ترتیب بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ کیسے پریزنٹ کریں گے، ایک چھوڑ کے پیش کرے، تو وہ بھی میں سارا سمجھاؤں گا۔ فی الحال میں ابھی آپ کو ابتدائی پڑھا رہا ہوں کہ 1 2 3 سلائیڈیں ایڈ کر کے اس کو ایفیکٹ اور ڈیزائن لگا کے کیسے پیش کریں گے آپ۔ تو میں اب اس کا نا ٹائٹل لکھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ جی میں پڑھا رہا ہوں قائد اعظم کے متعلق، تو میں یہاں پہ قائد اعظم لکھ لیتا ہوں، اور اس کو میں جتنا بولڈ اٹیلک وہ آپ کو پتہ ہے سائز بڑھانا، کلر دینا، شیڈنگ دینا، اپر کیس، یہ سارے وہی فنکشن پڑھے ہیں جو آپ پہلے ورڈ کے اندر پڑھ چکے ہو، اس کے اوپر اب میں ٹائم ضائع کوئی نہیں کروں گا۔ میں یہاں پہ قائد اعظم کا فوٹو بھی لگا سکتا ہوں، یہ میں سب ٹائٹل مٹا دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ انسرٹ میں جا کے پکچر میں میرے پاس یہاں پہ قائد اعظم کا فوٹو میں نے ڈاؤن لوڈ کر رکھا تھا، یہ لگا لیتا ہوں، انسرٹ کر لیتا ہوں۔ اس میں ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کا بھی آپ کو پتہ ہوگا، وہ پہلے آلریڈی اس کے اندر ہوا پڑا ہوتا ہے۔ اب یہ میری ایک پہلی سلائیڈ بن گئی ہے قائد اعظم۔ اب جب میں پیش کروں گا F5 دباؤں گا تو پہلے اس طرح آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ آج ہم پڑھیں گے قائد اعظم کے متعلق، تو اس طرح یہ آپ کا وائٹ بورڈ سمجھو یا جو بھی ہے اس کے اوپر اس طرح قائد اعظم یہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو یہ 2 سلائیڈیں اب ہماری بن گئی ہیں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، تیسری سلائیڈ ایڈ کرتا ہوں، اسی طرح آپ اس کو کاپی کر کے بھی یہاں پیسٹ کر سکتے ہو، یا اگر آپ چاہو تو نیو سلائیڈ میں جا کے یہاں کلک کرو۔ اب یہ دیکھو پہلی، دوسری اور یہ تیسری سلائیڈ ایڈ ہو گئی ہے۔ اب اس سلائیڈ کے اندر آپ کوئی بھی اور ٹاپک لے لو، مثال کے طور پہ میں لکھ لیتا ہوں جی برن کہ قائد اعظم کہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ اب اس کا یہ میں ایک ٹائٹل ٹائپ بنا رہا ہوں، اس کو بھی سلیکٹ کر کے میں سائز بڑا کر لیتا ہوں، کلر دینا چاہوں بولڈ کروں، اٹیلک کروں، اس کو اٹھا کے میں جس طرف موو کر لوں، کاپی بھی کر سکتا ہوں، جیسے اب یہ میں نے کاپی پیسٹ کی ہے، میں ایک کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس کو میں یہاں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں۔ نیچے میں اس کی ڈیٹیل لکھتا ہوں جی کہ ہی واز برن 25 دسمبر 1876 ایٹ کراچی۔ اب آپ کراچی کی کوئی نیٹ سے پرانی سی تصویر ڈاؤن لوڈ کر کے وہ بھی ساتھ لگا سکتے ہو، تاکہ اسٹوڈنٹ کو سمجھاؤ کہ یہ جی کراچی میں قائد اعظم یہاں پہ پیدا ہوئے تھے۔ اچھا ان کے والد کا نام اب لکھ لیتے ہیں جی، میں نیو سلائیڈ چوز کر کے یہاں اس طرح کر لیتا ہوں، یہاں میں لکھ لیتا ہوں جی فادرز نیم، یہ میں سلائیڈ بنا رہا ہوں یہاں پہ فادرز نیم، ہز فادر نیم واز پونجا جناح،
ٹھیک ہو گیا. اب یہ میری دوسری سلائیڈ بن گئی. اس کو بھی میں ڈیزائن دینا چاہوں، یہ بولڈ اٹیلک کلر کچھ بھی کرنا چاہوں، یہاں سے لکھائی کا سٹائل بھی چینج کر سکتا ہوں. یہ سارا کچھ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ صرف میں نے آج 4 سلائیڈیں آپ کے سامنے بنائی ہیں. آپ یہاں پہ 400 بھی بنا سکتے ہو. تو اس طرح ہر ٹاپک کو نئی سلائیڈ پہ لینا ہے. اس طرح نہیں کہ برن آپ نے لکھا ہے اور فادر نیم بھی اسی پہ لکھ دیں. وہ تھوڑا چونکہ ٹاپک نئی سلائیڈ پہ آئے گا نا، فل سکرین کے اوپر ڈسپلے ہو کے آئے گا، آپ کو سمجھانے میں مدد ملے گی. اور کوشش کریں کہ جو بھی آپ ٹاپک لیں، جیسے برن لی ہے 25 دسمبر 1876 ایٹ کراچی، تو یہاں کراچی کی کوئی بلڈنگ لگا لیں. والد کا نیم ہے، آپ نے اگر یہاں پہ پونجا جناح لکھا ہے تو کوشش کریں کہ نیٹ سے اس کی کوئی تصویر پونجا جناح کی ڈاؤن لوڈ کر کے ساتھ لگا لیں. اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو مطلب چیز کو سمجھانے میں اور زیادہ مدد ملے گی. یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ نیٹ یوز کرتے ہو تو آپ نے کیسے کرنا ہے. یہاں پہ آپ لکھیں نا گوگل، یہ گوگل کھولیں گے، گوگل میں یہاں پہ آپ لکھتے ہیں پونجا جناح. کیونکہ پاور پوائنٹ کا جو تعلق ہے نا، وہ سارا تقریباً نیٹ کے ساتھ ہی ہے. کیونکہ نیٹ سے مواد اٹھانا پڑتا ہے اور اس کو کاپی پیسٹ کر کے تبھی یہ ہماری سلائیڈ جو ہے وہ بہتر انداز میں پیش ہوتی ہے. اب یہ امیج میں چلے جائیں، یہ سامنے امیج ہوتا ہے، اس میں پونجا جناح کے ریلیٹڈ جتنے بھی فوٹو ہوں گے نا یہاں پہ شو کرے گا، قائد اعظم کے اور والد کے. اب یہ میرے خیال میں پونجا جناح، مجھے کیونکہ اتنا زیادہ نالج نہیں ہے کہ پونجا جناح کیا کون تھے، ادھر فوٹو میں سے پہچاننا پڑے گا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، جیسے قائد اعظم، یہ میرے خیال میں لکھا ہوا نیچے قائد اعظم فادر. تو میں اس کو یہاں سے اس طرح کھول کے اور رائٹ کلک کر کے یہاں سے سیو امیج ایز کر لیتا ہوں. یہ یہاں سے یا کاپی امیج بھی کر سکتے ہیں. سیو امیج کر کے آپ اس کو ڈیسک ٹاپ کے اوپر سیو کر لیں اس طرح. اور اب ادھر انسرٹ میں جا کے آپ نے پکچر میں جانا ہے اور یہاں ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ نے وہ سیو کیا ہوا ہوگا، تو یہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا آپ اٹھا لیں. اب یہ تھوڑا سلائیڈ جب ہم پیش کریں گے نا تو یہ بہتر انداز میں پیش ہوگی. آپ ٹیچرز جو ہے اسٹوڈنٹس کو بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ جی پونجا جناح تھے. اب چاک کے ساتھ ٹیچر سمجھا رہا ہو تو بہتر انداز میں پیش نہیں سمجھا پائے گا. پونجا جناح کا فوٹو اب وائٹ بورڈ پہ مارکر کے ساتھ یہ کیسے سمجھاتا. تو یہ بہتر انداز میں اس طرح ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، یہ ملٹی میڈیا پہ تصویر آ جائے گی تو اسٹوڈنٹس کو سمجھانے میں مدد ملے گی. اب یہ 4 سلائیڈیں ہم نے بنائی ہیں. اب اگلا مرحلہ ہے ان کو ڈیزائن دینا. یہ ڈیزائن پڑا ہے، ڈیزائن کا باقاعدہ ایک مینیو ہے. آپ ڈیزائن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے یہ بہت سارے سیمپل پڑے ہیں، آپ کسی بھی ایک پہ کلک کریں آٹو کنورٹ کر دے گا. یہ دیکھیں اب یہ چونکہ میچ نہیں کر رہی ہے، بسم اللہ کا کلر جو بلیک تھا اور اس کا بھی میں نے بلیک رکھ دی ہے. اب میں اس طرح باری باری چیک کرتا آتا ہوں کہ کون سی جو سلائیڈ ہے وہ بیسٹ نظر آئے گی. اب یہ دیکھیں بیسٹ نظر آ رہی ہے. کلک کرنا ہے صرف اور وہ آپ کو یہاں پہ اسی طرح کا بیک گراؤنڈ لگا دے گا جیسے یہ میں نے لگا دیا. دیکھیں نا آٹو سیٹنگ اس نے کر دی ہے. بعد میں اٹھا کے تصویر کو یا جس طرح ٹائٹل کو آپ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جگہ پہ ایڈجسٹ خود کر سکتے ہو، یہ ڈیزائن جتنا خوبصورت آپ بنانا چاہو. اب جی یہ ہماری سلائیڈ تیار ہے. فار ایگزامپل میں نے آج صرف 4 ٹاپک سمجھائے ہیں. ابھی میں اس کے اوپر ایفیکٹ لگانا نہیں سکھاؤں گا. ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ فادر نیم ہے، یوں ہلتا ہلتا آئے گا، سائڈوں سے اڑتا ہوا آئے گا، وہ سارے اینیمیشنز ہیں. یہ اگلا مینیو ہمارا اینیمیشن. میں ایک دم سارا نہیں پڑھانا چاہتا تاکہ آپ کو یہ بھول نہ جائے. اس میں جو آج میں نے چیز بتانی ہے نا وہ ہے، ایک ہے آن ماؤس کلک اور ایک ہوتا ہے آٹومیٹیکلی. سب سے قیمتی ٹاپک ہم سمجھو ہمارا آج یہی ہے. آن ماؤس کلک کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ سلائیڈ پیش کریں گے نا F5 کا بٹن دبا کے، تو سکرین کے اوپر جو آپ کا پہلا ٹاپک ہوگا، مثلا یہ میں نے F5 دبایا ہے، میں نے کلک کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا. یہ ٹاپک اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک میں اس کو کلک نہیں کروں گا. میں بے شک یہاں 15 منٹ بھی بیٹھا رہوں نا تو یہ بسم اللہ آپ کے سامنے یوں اسی طرح سکرین پہ کھڑا رہے گا لکھا ہوا. اگر میں کلک کروں گا، مثال کے طور پہ یہ دیکھنا میں کلک کر رہا ہوں، اگلا ٹاپک آ گیا. اب جب تک میں اس قائد اعظم کے ٹاپک پہ بولتا رہوں گا کلک نہیں کروں گا، اگلا ٹاپک اس طرح برن والا نہیں آئے گا. تو اسی طرح میں کلک کروں گا، اب فادر نیم کا آ گیا. یہ ہوتا ہے جی کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے لمیٹڈ، سوری میں غلط بتا گیا ہوں، ان لمیٹڈ، کہ آپ کے پاس ٹائم ہے پورا، جتنا آپ بولتے رہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے.
اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیریڈ ہے، پیریڈ میں آپ کے پاس 30 منٹ ہیں، 35 منٹ ہیں، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں، ان سلائیڈز کو گن کے تقسیم کر لیتے ہیں ٹائم کے اوپر۔ یہ اچھے لیکچرار اور ٹیچر کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر ٹاپک کو اسی حساب سے سلائیڈ کا ٹائم دے گا۔ ٹائم کس طرح، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہ کہتا ہے آن ماؤس کلک آئے یا آٹومیٹیکلی سکرین کے اوپر ڈسپلے ہو کے آئے، تو آپ کہتے ہو جی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھنا ہے، اس کے اوپر میکسیمم میں بولوں تو 5 سیکنڈ لگ جائیں گے، 10 لگ جائیں گے، تو یہاں پہ آپ نے اس کا جو ہے آٹومیٹیکلی ٹائم سیٹ کرنا ہے کہ 5 سیکنڈ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سکرین سے ڈسپیئر ہو جائے اور اگلا ٹاپک قائد اعظم کا آ جائے۔ تو قائد اعظم چونکہ اب فار ایگزامپل میرے پاس ہیں یہ 4 سلائیڈ ہیں اور میرے پاس ٹائم ہے 20 منٹ، اگر میں 5 منٹ ایک سلائیڈ کو دوں نا، 5 چوک 20 منٹ پورے بنتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی میں 5 منٹ تو نہیں دے سکتا، اس کے لیے تو میں نے صرف بولنا ہے، ترجمہ بتانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف بیان کرنی ہے کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر میکسیمم میں 1 منٹ بھی بولوں تو کافی ہے۔ اب میں نے 4 سلائیڈیں ہیں، ہر سلائیڈ کو 5 منٹ دیے ہوئے ہیں، تو بسم اللہ والا جو ٹائم اگر میں 5 منٹ اس کو دے رہا ہوں اور اس کے جو 4 منٹ بچ رہے ہیں، تو چونکہ قائد اعظم کا میں نے ٹاپک چھیڑنا ہے اور میں نے قائد اعظم کی تعریف اور اس کا تعارف بتانا ہے، تو اس کے لیے 5 منٹ کم ہوں گے، تو بسم اللہ کے جو 4 منٹ بچیں گے میں اس قائد اعظم والے ٹاپک کو اس بسم اللہ والے بھی 4 منٹ اور قائد اعظم کے جو اپنے 5 منٹ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر کے اس سلائیڈ کا ٹائم 9 منٹ رکھ دوں گا۔ سمجھ آئی؟ 9 منٹ جب تک آپ سکرین کے اوپر بولتے رہیں گے، 9 منٹ جیسے ہی ہوں گے یہ قائد اعظم والا ٹاپک ہٹ جائے گا اور برن والا آ جائے گا۔ اب برن والا بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں بھی صرف پیدائش ہی بتانی ہے کہ وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے، تو اس کا جو ٹائم ہے میکسیمم آپ 2 منٹ بھی رکھ لینا، 3 منٹ پھر بھی بچتے ہیں، تو آپ 3 منٹ اس ٹاپک کو مزید دے دیں قائد اعظم والے کو، 9 اور 3 12 منٹ ہو جائیں گے آپ کے پاس، 12 منٹ آپ مسلسل بولتے رہیں قائد اعظم کے ٹاپک کے اوپر، تو اس کی آپ اچھی خاصی تعریف بتا سکتے ہو۔ تو اب یہ چیز آپ کے سمجھنے والی ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ماؤس کلک کی مدد سے۔ اب آپ کے پاس پروجیکٹر ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ماؤس نہیں ہے، تو آپ شروع سے ہی جب پریزنٹیشن تیار کرو گے تو آپ نے ایڈجسٹمنٹ خود کرنی ہے کہ اس ٹاپک کو میں کتنی دیر تک بول سکتا ہوں، 5 منٹ بول سکتا ہوں، 10 منٹ بول سکتا ہوں، اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ نے یہ چیزیں ساری بتانی ہیں۔ تو میں آج فی الحال آپ کو آن ماؤس کلک بتا رہا ہوں، میں آٹومیٹیکلی نہیں بتا رہا، تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی میں 5 سیکنڈ کا ٹائم دے دیتا ہوں، میں جیسے ہی F5 کا بٹن دباؤں گا آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ چیز ڈسپلے ہو جائے گی اور یہ 5 سیکنڈ بعد آٹومیٹیکلی دیکھو نا غائب ہو گئی ہے۔ اب اگلا ٹاپک آپ کا قائد اعظم کا کھڑا ہے، تو وہ اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک میں کلک نہیں کروں گا، تو یہ کلک آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں، دیکھو اگلا ٹاپک آپ کا آٹومیٹیکلی آ جائے گا، بلکہ سوری میں نے اس کو یہاں پہ نا ٹائم دیا ہوا تھا قائد اعظم کو یہ 1 منٹ کا، یہ آپ یہاں سے اس کو آن ماؤس کلک رکھیں گے تو پھر ٹائم کو آپ نے 0 کر دینا ہے۔ اب میں F5 دباؤں گا تو دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے 5 سیکنڈ تک ڈسپلے ہوگا، پھر قائد اعظم کا ٹاپک آئے گا، پھر برن، اب میں یہ کلک کرتا جا رہا ہوں تو اگلا ٹاپک آتا جا رہا ہے۔ ابھی یہ آج آپ نے فی الحال اتنا سیکھنا ہے کہ آپ نے ایک سلائیڈ بنانی ہے، اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں لگانے، صرف یہ آپ نے ڈیزائن لگا لینا ہے، باقی کل میں آپ کو اینیمیشن سکھاؤں گا، بس یہ آخری ٹاپک ہمارا اینیمیشن ہی ہوگا، اس کے بعد پاور پوائنٹ آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، ہم پاور پوائنٹ شروع کیے ہوئے ہیں، ہم پاور پوائنٹ کے اندر اس کا تعارف بھی پڑھ چکے ہیں، ہمیں سلائیڈ بنانا بھی آ چکا ہے۔ یہ میں نے جو اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر سلائیڈ بنا کے آپ کو دکھائی تھی وہی میں نے سیو کی ہوئی تھی تاکہ میرا ٹائم بچ جائے۔ میں نے آپ کو ہر ٹاپک نئی سلائیڈ پہ بنانا سکھایا تھا کہ یہاں سے آپ نیو میں جا کے نئی سلائیڈ چوز کر لیں گے، اگلا ٹاپک جو بھی ہوگا آپ نئی سلائیڈ پہ بنائیں گے۔ اس سلائیڈ کو کلک کر کے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر ڈیزائن لگانا سیکھ چکے ہیں کہ ایک سلائیڈ جب ہم بناتے ہیں تو ہم کس طرح اس کے اوپر کلک کر کے ڈیزائنز بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ساری آپ سیکھ چکے تھے۔
آج میں نے آپ کو اس کے اندر اینیمیشن لگانا سکھانا ہے. یہ اینیمیشن کا مینیو، بس یہ دو مینیو ہی ہمارے پاور پوائنٹ کے اندر ڈیفرنٹ ہیں، باقی تو ساری چیزیں ورڈ ہیں. باقی اس میں کوئی بھی چیز ایسی پڑھنے والی نہیں ہے. ریویو اور ویو بھی آپ کو پتہ ہے، ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہو اس کے اندر. اس میں چند ایک چیزیں نئی بھی ہیں، زوم پرانا ہے، اس طرح یہ 4 پیج کی حالتیں ہوتی ہیں. ریویو کے اندر سارا وہی ورڈ والا فنکشن ہے، اسپیلنگ، ریسرچ، یہ تھیسورس، ٹرانسلیٹ کرنا، لینگویج، کامنٹ، یہ ساری چیزیں وہی ہیں. یہ ڈیزائن، اینیمیشن اور سلائیڈ شو، یہ اصل میں ایک ٹیب نہیں ہے مینیو جس کو آپ کہہ رہے ہو. اس میں صرف ایک ہی فنکشن ہے کہ یہ اب اینیمیشن ہے تو صرف ایک ہی فنکشن ہے. یہ ایک ہی فنکشن کے ریلیٹڈ ساری چیزیں پڑھی ہیں. مطلب اگر ہم نے اینیمیشن پڑھنا ہے تو یہ سارا مینیو ایک ہی مرتبہ پڑھنا پڑے گا. تبھی میں نے جان بوجھ کے ذرا آپ کو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا رہا ہوں، کیونکہ ایک ہی مینیو کے اندر چونکہ یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی. تو آج میں آپ کو اینیمیشن لگانا سکھا رہا ہوں. اینیمیٹ کرنا مطلب کسی چیز کو جب ہم پیش کریں تو یہ ہلتی جلتی یا جس طرح اس طرح آئے کہ ایک سما باندھ جائے، آپ کی سکرین کے اوپر نظر ہو. اب میں جیسے F5 دبا کے اس کو یہ دیتا ہوں نا، یہ اب بسم اللہ یہاں پہ یہ موو، اب یہ دیکھو نا ایک ڈیزائن کی شکل میں آئی ہے. اب قائد اعظم یوں کھڑا ہے جیسے یہ، اب میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں قائد اعظم کے متعلق، تو وہ سکرین کے اوپر جب نگاہ رکھے ہوئے ہوں گے وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، یا اس طرح مطلب کہ یوں شو کروا رہے ہوں گے کہ ان کو لیکچر کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ بور ہو رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم اس کو خوبصورت بنائیں گے، اینیمیٹ کریں گے. اینیمیٹ کس طرح کریں گے؟ اچھا، یہ جب میں سلائیڈ شو دکھاتا ہوں نا اس طرح کلک کر کے، پھر یہ فل سکرین کے اوپر جب سلائیڈ آ جاتی ہے تو آپ نے اپنے کی بورڈ سے اسکیپ کا بٹن دبانا ہے، یہ ESC جو کونے پہ پڑا ہے، یا ادھر رائٹ کلک کر کے اینڈ شو کر دینا ہے، یہ پھر واپس پرانی حالت میں چھوٹی سکرین کے اوپر آ جائے گا. تو آج میں اینیمیشن لگانا سکھا رہا ہوں. مثلا بسم اللہ ہے تو یہ جب F5 دباؤں سکرین کے اوپر ڈسپلے ہو کر آئے تو یہ کس حالت میں آئے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کر کے نا یہ اینیمیشن مینیو میں آنا ہے، اور یہاں پہ یہ اینیمیٹ کا آپشن ہے. اس میں چند ایک آپشن پڑے ہیں، آپ دیکھیں نا، میں فریڈ کر رہا ہوں تو یہ اس طرح ڈسپلے ہو کے آ رہا ہے، وائپ کر رہا ہوں تو یہ اس طرح آ رہا ہے، فلائی کر رہا ہوں تو یہ اڑتا ہوا آ رہا ہے. اب میں یہ فلائی ان لگا دیتا ہوں ایفیکٹ اس طرح. اب میں جب سلائیڈ پیش کروں گا سکرین کے اوپر جب آئے گی تو یہ بسم اللہ یوں اس طرح اڑتی ہوئی آئے گی. اب جو بندہ دیکھ رہا ہوگا اس کی فوراً نگاہ ادھر ہی پڑے گی کہ یہ کیا ہے. اسی طرح آپ اب ہر سلائیڈ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر الگ الگ ایفیکٹ لگا سکتے ہو. اب میں نے نا بسم اللہ پہ لگا لیا ایفیکٹ، یہ سلیکٹ کریں گے تب ادھر یہ آپشن کام کرے گا. اب ورڈ اور اس کا سلیکٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ورڈ میں آپ لکھا پڑا ہوتا تھا، کلک کر کے ڈریگ کر کے اس کو ہائی لائٹ کیا کرتے تھے، تب یہ ہوتا تھا. جبکہ پاور پوائنٹ کے اندر آپ کسی چیز یا آبجیکٹ یا رائٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو وہ سلیکٹ ہوگا. اب میں قائد اعظم والی سلائیڈ کے اوپر ایفیکٹ لگا رہا ہوں، تصویر پہ الگ لگاؤں گا، اس ٹائٹل پہ الگ لگاؤں گا. لیکن جب میں سلائیڈ کے اوپر ایفیکٹ لگاؤں گا نا تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بس یہ صرف 4 ہی ایفیکٹ پڑے ہیں، اس میں ڈھیروں پڑے ہیں. ابھی میں دکھاتا ہوں کس طرح. اب میں قائد اعظم کو یوں سلیکٹ کر کے اس کے اوپر یہ کسٹم اینیمیشن، کسٹم کا مطلب ہوتا ہے اس میں آپ اپنی مرضی کر سکیں گے. کسٹم اینیمیشن پہ جب کلک کروں گا نا تو ادھر سائڈ پہ دیکھو یہ یہاں پہ ایک یہ باکس ٹائپ کھل کے آ گیا، اس میں یہ ایفیکٹس ہیں. اب میں قائد اعظم کو سلیکٹ یہ ٹیکسٹ کو کیا ہوا ہے، ایڈ ایفیکٹ کر رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے کون سا ایفیکٹ لگانا ہے. یہ ڈھیر سارے ایفیکٹ پڑے ہیں، موشن والے، انٹرنس والے، ایگزٹ والے. میں مثال دیتا ہوں کہ مجھے نا یہ فلائی ان والا ایفیکٹ لگائے، یہ اس طرح اڑتا ہوا یوں آئے گا. اس کو یہاں سے آپ یہ پلے کر کے بھی دیکھ سکتے ہو. دیکھو یہ پلے، یہ کہ وہ سکرین پہ آئے گا تو کیسے آئے گا. پسند نہیں آیا تو آپ اس کو یہاں کلک کر کے یہ ریموو کر سکتے ہو. یہ ایفیکٹ جب لگے گا نا یہاں پہ آ جائے گا، اس کو یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے اور ریموو کریں گے تو وہ ایفیکٹ اڑ جائے گا. پھر اس کو سلیکٹ کر کے اگلا ایفیکٹ لگا کے چیک کرو. مثلا میں کہتا ہوں جی کہ لیفٹ کی طرف سے آئے اور یوں ادھر چلا جائے، یہ اس طرح. اب میں کہتا ہوں اس میں مزید سیٹنگ بھی ہے.
یہ آپ کو ایک گرین کلر کا پوائنٹ نظر آ رہا ہے اور ادھر ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے، یہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ ہے، یہ اینڈ پوائنٹ ہے، مطلب یہاں سے یہ چلنا شروع ہوگا اور یہاں تک جا کے رک جائے گا۔ اب میں یہاں سے پلے کرتا ہوں نا، یہ یہاں سے چلتا ہے اور یہاں رک جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسکرین کے اوپر یوں اندر یہ چلا جائے گا، قائد اعظم صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا جب اسکرین کے اوپر آئے گا، تو میں اس جو اوپر آپشن آیا نا یہ ایفیکٹ والا، اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دیتا ہوں، یہ یہاں پہ، کہ یہاں سے شروع ہو اور یہاں جا کے رکے۔ اب پلے کروں گا نا، دیکھو یہ یہاں سے شروع ہوا اور یہ ابھی بھی یہ بہت زیادہ ادھر میں نے رکھ دی ہے، اس کو تھوڑا سا پکڑ کے درمیان میں رکھ دیتا ہوں۔ اب پلے کر کے چیک کرتا ہوں، اب دیکھو یہ اس طرح ہے اور یوں آ کے رک گیا۔ اب سمجھ آئیے یہ ایفیکٹ ہے۔ اچھا یہ سمجھو مجھے پسند آ گیا، میں نے اسی کو فائنل کر دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ آن ماؤس کلک کا ہے یا آٹومیٹک کا ہے۔ یہ آپ کو پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ آپ اگر آٹو سلائڈیں بنا رہے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی ٹائم دیں گے کہ اتنے سیکنڈ بعد یہ آئے اور پھر چلا جائے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ آن ماؤس کلک کا ہے تو پھر یہ ماؤس کلک ہی رکھنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی سپیڈ کیسے ہو، سلو آئے، میڈیم آئے، فاسٹ آئے۔ میں کہتا ہوں بالکل سلو آئے۔ اب دیکھنا نا، چیک کرنا، یہ سلو آ رہا ہے بالکل۔ یہ یہاں پہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، یہ یہاں سے بھی سیٹ کر سکتے ہو، ویری سلو، بالکل سلو آئے گا۔ یہ دیکھو اس طرح چلتا چلتا۔ آپ کہتے ہو جی کہ تیز آئے، فاسٹ، یہ تیز آئے گا۔ ویری فاسٹ کر دیں گے، بالکل تیز آئے گا۔ یہ دیکھو، تو یہی ایفیکٹ آپ نے یہاں سے کنٹرول کرنے ہیں۔ میں کہتا ہوں ویری سلو، بالکل سلو آئے۔ یہ میں نے ایفیکٹ لگا کے فائنل کر لیا۔ اب میں اس قائد اعظم والی پک پہ کلک کر رہا ہوں، اس پہ بھی میں اب ایڈ ایفیکٹ لگا رہا ہوں۔ وہ الگ تھا، یہ الگ ہے۔ اب میں کہتا ہوں ایڈ ایفیکٹ، اس میں یہ موشن پڑا ہے، ڈاؤن سے آئے، لیفٹ سے آئے، یہ آپ خود تجربے کریں گے نا، یہ آپ کو ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس میں یہ ڈرا بھی پڑا ہے، ڈرا میں ایک یہ کرو بھی ہے، سکریبل بھی ہے۔ سکریبل کا مطلب ہوتا ہے آپ یوں آپ کے ہاتھ میں نا پینسل دے دے گا، جیسے آپ نے ورڈ کے اندر سکریبل پڑھا تھا۔ آپ کہتے ہو یہاں سے شروع ہو یہ تصویر، یہاں سے چلتی چلتی یہ جس میں جگہ لائن لگا رہا ہوں نا، اس جگہ سے ہوتی یہاں آ کے رک جائے۔ ابھی دیکھنا یہ پکچر اسی طرح آ کے یوں رک جائے گی۔ اور اس کے بھی ایفیکٹ ہیں، ویری سلو آئے۔ دیکھو جیسے میں نے لائن ڈرا کی تھی نا، اسی لائن کے اوپر پکچر چل کے یہ جا رہی ہے۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی، ایسا آپ کو یہ مزید تھوڑا ذہن کھلے گا نا، سمجھ آئے گی۔ اب میں نے دوسری سلائیڈ کے اوپر ایفیکٹ لگا دیے، یہ جو اوپر دیکھ رہے ہو نا، یہ ادھر جب پرنٹ یا ادھر سکرین پہ دکھائیں گے تو یہ چیزیں نہیں آئیں گی، یہ غائب ہو جائیں گی۔ اچھا تیسرا ایفیکٹ لگا رہا ہوں جی برن کے اوپر، اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے اور یہاں سے ایفیکٹ لگا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں گرو شرنک کر رہا ہوں، یہ اس طرح یوں پھیلتا ہوا آگے آئے گا۔ میڈیم آئے، سلو آئے، ویری فاسٹ آئے، اس کو الگ کر کے ایفیکٹ لگا لیتا ہوں یہاں سے۔ میں کہتا ہوں جی سپن کر دے، یوں ڈبل گھومتا یوں آئے گا۔ اب اس کے اوپر میں الگ ایفیکٹ لگا رہا ہوں، ایڈ ایفیکٹ۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ تو آئی بیٹھی ہوگی۔ یہ ڈائمنڈ لگایا میں نے یوں، اس کو الگ ایفیکٹ لگا دیتا ہوں، یہ انٹرنس بلائنڈز کر دیتا ہوں اس طرح۔ اس پونجا جناح والی پک پہ میں موشن والا ایفیکٹ لگا دیتا ہوں، کرو والا، کہ جی اس طرح۔ وہ کہتا ہے یہاں کرو بناؤ، آپ کہتے ہو یوں اور یوں، یعنی بس۔ اور یہ اس طرح یہاں سے سٹارٹ ہوگا، جیسے یہ میں نے لائن ڈرا کی ہے اسی طرح پک یہاں سے آئے گی، یوں کروا کے یوں رک جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کا اینڈ پوائنٹ آپ سیٹ کر سکتے ہو کہ یہاں آ کے رکے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا پلے کر کے کہ یہاں سے شروع ہوگی، اسی طرح یہ یہاں سے نیچے سے ہوتی ہوئی آ کے یہاں رک جائے گی۔ اب یہ آپ کے فائنل تیار ہو چکا ہے۔ اس میں ساؤنڈ بھی آپ لگا سکتے ہو کہ ساؤنڈ کیسا آئے، یہ بوم کی شکل میں آئے۔ اب میرا یہ اسپیکر نہیں لگا ہوا، آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوگی۔ اس طرح یہاں پہ آپ کے اگر کمپیوٹر میں اسپیکر ہے تو یہ ٹائپ رائٹر جس طرح ٹائپ نہیں کرتے آواز آتی، اس طرح جب یہ سلائڈ ڈسپلے ہوگی تو وہاں پہ آواز بھی آئے گی۔ اب یہ میرے اس کے اوپر ایفیکٹ فائنل کھڑے ہیں۔ اب میں نے پیش کرنا ہے، میں اپنے کی بورڈ سے F5 کا بٹن دباؤں گا، جو میں نے ایفیکٹ لگایا ہے اب سکرین کے اوپر اسی ایفیکٹ کے ساتھ سلائڈ آئے گی اور یہ اٹریکٹیو ہوگی۔ کسٹمر یا سٹوڈنٹس آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جس چیز کو آپ سمجھا رہے ہوں گے تو وہ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں گے، اس کا دھیان اسی سکرین کی طرف رہے گا۔ ابھی دیکھنا میں F5 دبا رہا ہوں، یہ میں نے دبا دی ہے۔ اب میں کلک کر رہا ہوں، بسم اللہ کے اوپر میں نے جیسے ایفیکٹ لگایا تھا اسی طرح آ گیا۔ اب دیکھو قائد اعظم کے اوپر میں نے سلو ایفیکٹ لگایا تھا، یہ آ گیا۔ پک کے اوپر میں نے یوں یہ لائن ڈرا کر کے ایفیکٹ لگایا تھا، یہ اس طرح۔ اب سکرین کے اوپر اس طرح آ کے کھڑا ہوگا نا یہ پک، تو اگلا بندہ جو سامنے بیٹھا ہوگا اس کی نگاہ ادھر ہی جائے گی، وہ اٹریکٹ بندھا ہوا ہوگا، آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں سکرین کے اوپر۔ اب دیکھو برن کے اوپر میں نے ایفیکٹ لگایا تھا، اس کے اوپر یہ ایفیکٹ لگایا تھا، وہی اسی طرح آ رہا ہے۔
اب اس کے اوپر میں نے ڈائمنڈ والا ایفیکٹ لگایا تھا، یہ کرو کا ایفیکٹ لگایا تھا، یہ آپ کے سامنے ختم ہو گئی ہے سلائیڈ. تو یہ اس کے اوپر ایفیکٹ لگانا اس کو کہتے ہیں. اب یہ سارا اینیمیشن میں جا کے کسٹم اینیمیشن اور یہ یہاں سے ایفیکٹ لگتے ہیں. اب مزید کل میں اس کے اندر مزید تھوڑی سی ٹرانزیشنز اور اس کی یہ ساری سیٹنگ سکھاؤں گا کہ کل میں آپ کو ایک لیکچر تیار کر کے یوں سمجھاؤں گا جیسے آپ ٹیچر ہو، آپ نے کسی کو پڑھانا ہے، آپ کو ایک ٹاپک دیا ہے، آپ ڈیٹا کیسے کلیکٹ کریں گے، سلائیڈ کیسے بنائیں گے، اس کے اوپر ایفیکٹ کیسے لگائیں گے اور پیش کیسے کریں گے. یہ 4 مرحلے پاور پوائنٹ کے اندر ہیں بس سیکھنے والے. سب سے مشکل مرحلہ ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا. اب دیکھو میں ٹیچر ہوں، میں آپ کو 2 کا پہاڑا پڑھا رہا ہوں. اب میں 2 کا پہاڑا مجھے آتا ہی نہیں ہے، میں تختہ سیاہ کے اوپر لکھوں 2 2 6، تو اس میں تختہ سیاہ کا قصور تو نہیں ہوگا نا، ٹیچر کو کوئی چیز نہیں آتی. اب آپ یہاں پہ ایفیکٹ تو لگا لو گے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ایک ٹاپک دیا گیا، آپ اس ٹاپک کے اوپر صحیح طرح سے سمجھا بھی نہیں پا رہے، آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے، آپ کو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا. مثال کے طور پہ اب مجھے ٹاپک ملا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر سلائیڈ بنانی ہے، علامہ اقبال یا قائد اعظم یا کوئی بھی ٹاپک ہے، تو میں اس سے پہلے جہاں سے بھی یعنی کہ ڈیٹا اکٹھا کروں گا، نیٹ سے سرچ کروں گا، مختلف کتابیں چھانٹوں گا، جو مجھے مواد ملے گا میں اس کی ایک آؤٹ لائن تیار کروں گا، پھر اس کو سلائیڈ کی شکل میں لے کے آؤں گا. پھر سلائیڈ میں بنا کے اس کے اوپر اس طرح کے ایفیکٹ لگاؤں گا کہ میرے سامنے کوئی حاضرین بیٹھے ہوں، وہ دیکھ رہے ہوں تو اس کی نگاہ اسی طرف رہے. پھر جب میں پیش کروں گا تو میرے پیش کرنے کا انداز بھی ایسا ہو کہ اگلا بندہ آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے. مثلا میں اب یہ ایک چیز پڑھا رہا ہوں نا، تو اگر آپ توجہ سے سن رہے ہو تو آپ کی توجہ کسی اور طرف نہیں جا رہی، آپ مسلسل اسی کو دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا چیز پڑھا رہا ہوں. اب یہ کچھ اس میں پڑھانے کا انداز، لہجے کا بھی اثر ہے. آپ ایک کتاب پڑھو جیسے رٹا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی آپ کی بات توجہ سے نہیں سنے گا. آپ اس کو اس انداز میں پیش کرو. آپ جب ایک سلائیڈ بناؤ، اس میں جو ہنٹس ہوں، اس کے ہنٹس کے اندر سے آپ اس کی مزید ڈیٹیل میں جاؤ، اگلے بندے کو سمجھاؤ، اور جو چیز آپ پڑھا رہے ہوں وہ اسکرین کے اوپر ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہوگی تو وہ اور زیادہ پیش خوبصورت انداز میں بندہ کر پاتا ہے. تو امید ہے اب آپ کو پاور پوائنٹ میں ہلکا پھلکا کام کرنا آ رہا ہوگا. آپ خود اپنی مرضی کی کوئی سلائیڈ بنائیں گے اور ہمیں آج بنا کے دکھائیں گے کہ یہ آج ہم نے سلائیڈ بنائی ہے، اس کے اوپر آپ نے ایفیکٹ لگائے ہیں تاکہ میں چیک کروں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. بہت بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں، اور مائکروسافٹ پاور پوائنٹ کے اندر ہم تعارف بھی بہت اچھی طرح سیکھ چکے ہیں، ہم سلائیڈز بنانا بھی سیکھ چکے ہیں. سلائیڈز کو ایفیکٹ لگا کے اس کو کیسے پیش کرتے ہیں یہ میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں بتایا ہے، اور اس کو ڈیزائن کیسے دیتے ہیں یہ بھی میں بتا چکا ہوں. آج میں اس کے اندر تھوڑی سی مزید چیزیں ایڈ کروں گا. اس میں ایک تو یہ ٹرانزیشنز ہوتی ہیں کہ آپ اس سلائیڈ جب آپ کی اپیئر ہو تو کس طرح ہو. یہ اس کے بہت سارے ایفیکٹ بنے پڑے ہیں کہ اس طرح اپیئر ہو. یہ بہت سارے یہاں پہ آپ کو سٹائلز نظر آ رہے ہوں گے. یہاں کلک کر کے بھی آپ کہتے ہو کہ یوں فولڈ ہوتی ہوئی اس طرح سے گزرے، تیز آئے، سلو آئے، آن ماؤس کلک آئے یا آٹومیٹیکلی آئے. یہ آپ یہاں سے سیٹنگ، اور اس کا ساؤنڈ کون سا ہو یہ بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو ساؤنڈ بھی نظر آ رہا ہوگا. جیسے یہ کیمرہ کلک ہے، کوائن جیسے سکہ گرتا ہے، ڈرم رول، یہ اس طرح کے ایفیکٹس بھی آپ اس میں لگا سکتے ہو. یہ بہت سارے یہ اس صورت میں لگیں گے جب آپ کی سلائیڈ ڈسپلے ہو کے آئے گی اس طرح، جیسے اب یہ فولڈ ہو کے اس طرح آئے گی. یہ والے یہ ان کو ٹرانزیشنز کہتے ہیں، اور یہ سلائیڈ کے شروع میں آئیں گی. وہ جو آپ ایفیکٹ لگا رہے تھے نا کل، اس طرح قائد اعظم پہ الگ ایفیکٹ ہو کسٹم اینیمیشن والا، جیسے اب یہ میں F5 دبا کے اور یہ دکھاتا ہوں تو قائد اعظم کے اوپر جو ایفیکٹ لگا ہوا ہوگا وہ الگ سے آئے گا. یہ اس طرح جیسے میں نے سلو موشن میں لگا کے دکھایا تھا، یہ میں نے ڈرا کی مدد سے لگا کے دکھایا تھا. یہ تو آپ کے رہیں گے، لیکن اس سلائیڈ کے شروع ہوتے ہوئے جو آپ ایفیکٹ لگائیں گے ان کو یہ ٹرانزیشنز کہتے ہیں. دیکھو نا، اب جیسے میں کہتا ہوں یوں سلائیڈ فولڈ ہو جائے یہ، یا یوں کھلے اس طرح، یوں فولڈ ہو، یوں ہو اس طرح، تو یہ ہر سلائیڈ کے جب سٹارٹ ہوگی یا اینڈ ہوگی تو اس طرح یہ ٹرانزیشنز ہوگی. یہ چیز اس میں زیادہ استعمال ہوتی ہے.
باقی اس کے اندر جو میرے سمجھانے والی چیز رہ گئی ہے اب وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ لیکچر تیار کی ہے، جیسے یہ قائد اعظم، برن، فادر نیم، آگے آپ نے ایک نئی سلائیڈ ایڈ کی ہے یہاں پہ، اور اس میں آپ نے بتایا جی کہ آپ اس کی مطلب ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی، ایجوکیشن کے حوالے سے میں سلائیڈ بنا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جی کہ ہی گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن ایٹ کراچی، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کراچی میں حاصل کی۔ اس کے اوپر بھی آپ ایفیکٹ لگا سکتے ہو، اسی طرح اس کو بولڈ، اٹیلک، سائز جو بھی کرنا ہو یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہو، شیڈو، یہ اس کی لائن سپیسنگ بھی ہے، اور اس کو آپ کلر بھی دینا چاہو تو یہاں سے، یہ ساری چیزیں تو اب آپ کے کرنے والی ہیں، مطلب یہ آپ کو پتہ ہے پہلے۔ اس کا اینیمیشن بھی آپ لگا سکتے ہو، ڈیزائن بھی دے سکتے ہو، جیسے اب یہ ڈیزائن اس کے اوپر آ گیا، اس کو الگ الگ کر کے آپ اینیمیٹ کر کے کسٹم میں جا کے یہاں سے اس کے اوپر ایفیکٹ بھی ایڈ کر سکتے ہو، جو مرضی یہ ایفیکٹ لگانا چاہو، یہ جیسے اب میں نے ایجوکیشن والا یہ ڈاؤن کی طرف لگا دیے، اس کو میں سلو رکھوں، تیز رکھوں، یہ سارا کچھ آپ کو میں اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر بتا چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب جو میں نقطہ آپ کو سمجھانے والا ہوں آپ نے اس کو غور سے سمجھنا ہے۔ جب ہم کوئی لیکچر تیار کرتے ہیں نا تو اس میں کوئی 1 2 3 یا 4 یا 5 سلائیڈیں نہیں ہوتی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورے ایک چیپٹر کا جو ہے لیکچر تیار کرتے ہیں جس میں 50 سلائیڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اب ٹیچر جو ہے وہ ایک ہی دن میں تو سارا لیکچر نہیں دے سکتا، 50 اگر آپ نے بنائے ہوئے ہیں اس کے سلائیڈز ایک چیپٹر کے اندر بہت سارا مواد ہوتا ہے، تو آدھے گھنٹے کا اگر پیریڈ ہے اور ٹیچر پڑھا رہا ہے، یا کوئی، یہ میں ٹیچر کی مثال ویسے دے رہا ہوں، پاور پوائنٹ کو صرف ٹیچر استعمال نہیں کرتے، لیکچرار کرتے ہیں، مختلف طرح کی کمپنیز کرتی ہیں۔ اب فار ایگزامپل میں اس کو ایک کمپنی کی طرف لے جاتا ہوں، بزنس کی طرف۔ ایک کمپنی ہے وہ اپنی پروڈکٹ کی تشہیر کر رہی ہے، کوئی پروڈکٹ کی تعارف بتا رہی، جیسے ایک کار کمپنی ہے، وہ اپنے کار کے پارٹس بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے کار ہے، اس کے اندر ہم نے جی یہ انجن لگایا ہے، یہ ہمارا یہ، ان کی اس نے مکمل سلائیڈ بنائی ہے، کوئی 150 سلائیڈ بنی ہے۔ 150 سلائیڈ میں انہوں نے مکینیکل طریقے سے اپنے ورکشاپ کے اندر ٹریننگ دے رہے ہیں، تو ایک ہی دن میں تو وہ ساری کار کھولنا نہیں سکھا دیں گے، وہ میکسیمم پہلے سمجھائیں گے تو اس کے بونٹ کھولنا سکھائیں گے، 10 پارٹ سکھائیں گے پہلے، سمجھو کہ پہلی 10 سلائیڈیں جو ہیں انہوں نے آج سکھانی ہیں، اگلی 10 انہوں نے کل سکھانی ہے۔ جو لیکچرار ہے یا جو ان کا میکینک ہے، انجینئر ہے، وہ اس نے سلائیڈ کار کھولنے کی تقریباً 50 بنا رکھی ہیں، وہ کہتا ہے یہ میں نے 5 دنوں میں سکھانی ہے، 10 ڈیلی آپ کو سکھاؤں گا تو 5 دن میں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اب میرا یہ بات بتانے کا مقصد ابھی شروع ہو رہا ہے، ابھی جو میں بتاؤں گا غور کرنا کہ یہ میں نے یہ الفاظ پچھلے کیوں دہرائے ہیں۔ میں نے اس وجہ سے دہرائے ہیں کہ جب ہم لیکچر یہاں پہ بناتے ہیں نا، یہ سلائیڈز بنائی ہیں میں نے، تو اب ہم F5 کی مدد سے اس کو پیش کریں گے نا تو یہ بسم اللہ سے شروع ہو جائے گا پھر سے، جی یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب قائد اعظم کون تھے جی، یہ قائد اعظم تھے جی، قائد اعظم کے والد کا کیا نام تھا جی، یہ قائد اعظم پیدائش کب تھی جی، یہ تو میں کل فار ایگزامپل پڑھا گیا ہوں۔ اب میں نے آج شروع کروانا ہے کہ آج میں نے تعلیم سے شروع کرنا ہے کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی، یہاں سے۔ جب میں لیکچر یہ بناؤں گا، اب اس میں نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا کہ جب یہ میں نے فائل کھولی ہے، اس میں نے یہ پہلے 4 سلائیڈیں پہلے کی بنائی ہوئی تھیں، کل کی، آج میں نے صرف ایجوکیشن بنائی ہے، سمجھو آج میں نے 5 سلائیڈیں اس میں اور ایڈ کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب یہ میں پیش کروں تو جب میں F5 دباؤں تو یہ کل 0 سے شروع نہ ہو، جیسے اب یہ پھر 0 سے شروع ہو گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہتا ہوں جتنی میں نے کل پڑھائی ہیں اس سے آگے شروع ہو، تو اس سے آگے کیسے شروع ہوگا، اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے سلائیڈ شو کے اندر۔ اب آپ کو اس مینیو کی سمجھ آئے گی۔ ہوم مینیو ورڈ میں آپ اچھی طرح پڑھ چکے ہو، وہی سارے فنکشن ہیں، شیپس ہیں، کٹ، کاپی، انکریز، ڈیکریز، سائز بڑھانا، کلر، یہ ساری رام کہانی آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، فائنڈ، ریپلیس، سلیکٹ کرنا، سارا کچھ۔ انسرٹ میں آپ ٹیبل، پکچر، کلپ آرٹ، ساری چیزیں پڑھ چکے ہو، صرف اس کے اندر مووی اور ساؤنڈ کے 2 الگ آپشن بنے ہوئے ہیں، مطلب کہ آپ اس کے اندر مووی بھی ڈال سکتے ہو، ساؤنڈ بھی ڈال سکتے ہو، کہ جیسے مووی پلے ہو رہی ہوتی ہے اس طرح۔ باقی اس کے اندر ہے ڈیزائن۔
ڈیزائن میں آپ کو پڑھا چکا ہوں کہ اس میں مختلف طرح کے ڈیزائنز ہیں، آپ کوئی بھی کلک کرتے ہو وہی ڈیزائن اپلائی ہو جاتا ہے۔ اینیمیشن میں نے آپ کو اپنے لاسٹ لیکچر میں پڑھایا ہے کہ آپ ہر ایک کے اوپر ایفیکٹ لگا سکتے ہو، جیسے برن کے اوپر یہ سارے ایفیکٹ میں نے لگا کے دکھائے ہیں، سلو آئے، کون سا ایفیکٹ ہو، لیفٹ سے آئے، رائٹ سے آئے، یہ آپ نے امید ہے پریکٹس کی ہوگی۔ ٹرانزیشنز میں نے ابھی بتائی ہیں کہ ابھی سلائیڈ شروع ہو تو کس طرح ہو، اس طرح ہو، یہ ساری چیزیں ابھی میں سمجھا رہا تھا۔ آج میں نے یہ سلائیڈ شو پڑھانا ہے۔ سلائیڈ شو میں ہوتا ہے سیٹ اپ شو۔ سیٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں مثال دے رہا تھا کہ اگر آپ کی سلائیڈ شروع ہوگی تو اب میں 5 سلائیڈیں کل پڑھا چکا ہوں، 4 سوری، یہ فادر نیم تک، آج میں نے 5ویں سے شروع کرنا ہے۔ تو آج جب میں آؤں، کمپیوٹر آن کروں اور آپ کو یہ اسکرین کے اوپر لے کے جاؤں تو میں F5 دباؤں تو ایجوکیشن سے شروع ہو، نہ کہ بسم اللہ سے دوبارہ جا کے پہلی سلائیڈ سے شروع ہو جائے۔ تو اس کی سیٹنگ کیسے کریں گے یہی آپ نے سیکھنا ہے۔ اس کی سیٹنگ اس طرح کریں گے، یہ ہوتا ہے پہلا آپشن فرام بگننگ۔ بگننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اگر یہاں کلک کریں گے تو شروع سے ہی سلائیڈ شو دکھائے گا، وہ بسم اللہ سے، یہ دیکھنا بسم اللہ سے۔ میں کہتا ہوں جی شروع سے نہ دکھائے، وہ کہتا ہے فرام کرنٹ سلائیڈ۔ اب کرنٹ آپ کو یاد ہوگا، میں نے مائکروسافٹ ورڈ کے اندر پرنٹ نکالتے وقت سکھایا تھا کہ کرنٹ پیج، جس صفحے کے اوپر آپ کلک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کا کرنٹ پیج ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ادھر میری سلائیڈ جو کرنٹ ہوگی نا، اس کے اوپر میں جا کے پہلے کلک کروں گا۔ اب یہ سلائیڈیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں، دیکھو نا، میں جس کے اوپر بھی جا کے کرسر لے کے جاتا ہوں وہ ہلکی سی بیک گراؤنڈ میں یلو کلر میں پیلی سی ہو جاتی ہے، اور جو کلک کر کے سلیکٹ ہوگی وہ پرماننٹ اس طرح، یہ دیکھیں نا بیک گراؤنڈ پہ پیلی سی کھڑی ہے۔ اب میں فار ایگزامپل تیسری سلائیڈ پہ کلک کر کے یوں روک دیتا ہوں تو یہ میری تیسری سلائیڈ کرنٹ سلائیڈ ہے۔ اب یہ تیسری سلائیڈ میری ہے برن والی۔ میں کہتا ہوں کہ فرام کرنٹ سلائیڈ سے ادھر سکرین کے اوپر ڈسپلے ہو، تو میں یہاں کلک کروں گا تو برن سے ڈسپلے کر کے دکھائے گا۔ اور اگر میں کہتا ہوں جی کہ برن سے نہیں، میری مرضی کے مطابق دکھائے، تو پھر کسٹم شو کرتے ہیں۔ اب کسٹم شو پہ جب آپ کلک کریں گے نا تو یہاں کسٹم شو کی سیٹنگ کرنی پڑے گی۔ وہ بتائے گا کہ آپ یہاں سے اس کون سا شو رکھنا چاہتے ہو، اس کا نیم لکھو نیو کر کے، اور اس میں یہاں آپ اس کا نیم بھی رکھ سکتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں عمران، کچھ بھی لکھ سکتے ہو آپ، کویسچن آنسر کا سیشن رکھ دو۔ اب اس کے اندر کون کون سی سلائیڈیں دکھائے آپ نے یہاں ایڈ کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پہلی سلائیڈ دکھائے، فادر نیم والی دکھائے، اور ایجوکیشن والی دکھائے، باقی بالکل نہ دکھائے، اوکے کر دیں۔ اب جب یہاں سے آپ شو کریں گے، جو میں نے 3 سلائیڈیں ایڈ کی ہیں نا وہی دکھائے گا۔ دیکھو پہلی شو کرے گا، اب وہ جو میں نے کہی تھی وہی شو کرے گا، فادر نیم والی، اور اگلی جو ہے وہ اس کی والد کے نیم والی شو کر رہا ہے۔ تو آپ کو یاد، ایجوکیشن والی بھی اس میں شو کر رہا ہے۔ تو اب دیکھو آپ کو یاد ہو کہ میں نے سیٹ اپ شو کے اندر کون کون سی یہ سلائیڈیں ایڈ کروائی تھیں، یہ عمران کے اندر وہی جو میں نے ایڈ کروائی ہیں وہی دکھا رہا ہے۔ یہ سیٹ اپ شو کسٹم میں جا کے، کسٹم میں سیٹنگ میں جا کے اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہو، عمران والی کو ایڈٹ کر کے دیکھو نا، میں نے یہ پہلی سلائیڈ فادر نیم اور ایجوکیشن والی ایڈ کروائی تھی۔ میں کہتا ہوں ایجوکیشن والی اس میں نہ دکھائے تو یہاں سے ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ اب اوکے کریں گے، اب صرف 2 دکھائے گا، پہلی بسم اللہ والی اور یہ اگلی جو میں نے ایڈ کی ہوئی ہے، کون سی تھی اب غالباً، یہ دیکھنا بسم اللہ والی آ گئی ہے، اب فادر نیم والی، اب اس کے آگے نہیں دکھائے گا، رک جائے گا، یہ دیکھنا خود بخود ہی۔ تو یہ سیٹ اپ شو ہوتا ہے۔ اب اس سے آپ نے نتیجہ یہ اخذ کرنا ہے کہ جب کبھی آپ کوئی ٹاپک پڑھا رہے ہوں گے، آپ نے بہت ساری سلائیڈیں ایڈ کی ہوئی ہوں گی، اس میں سے آپ چند مخصوص دکھانا چاہتے ہیں تو کیسے دکھائیں گے؟ 150 میں سے چن چن کے دکھانی ہے، یا لگاتار دکھا رہے ہو جہاں کل رکے ہو اس سے آگے دکھانی ہے تو کیسے دکھائیں گے؟ یہ آج کا آپ کا ٹاپک تھا، اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ اسی طرح کے مزید کچھ آپشن میں اس میں ایڈ کروں گا، اور امید ہے کہ کل بھی شاید یا پرسوں تک ہمارا پاور پوائنٹ جو ہے وہ مہمان ہوگا، اس کو ہم ختم کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔
Bye.